نماز ختم ہوئی تو علی اور سارا جلدی سے جائے نماز سمیٹ کر دادا جان کے پاس بھاگتے ہوئے آئے۔ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی لیکن آنکھوں میں سوالات بھی تھے۔ دادا جان نے بچوں کو اپنے قریب بلایا اور محبت بھرے لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے میرے پیارے بچوں، آج کچھ خاص بات ہے کیا؟ علی نے جھٹ سے کہا، دادا جان ہم نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ سارا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں آج ہمارے ذہن میں ایک سوال آیا ہے جب ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ دادا جان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اچھا تو بتاؤ کیا سوال ہے؟ علی نے کہا، دادا جان ہم ہمیشہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ پہلے مسلمان مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ کیسے ہوا؟ دادا جان نے بچوں کو غور سے دیکھا اور کہا، بہت اچھا سوال ہے علی، چلو آج میں تمہیں ایک خوبصورت واقعہ سناتا ہوں جو تمہیں اس سوال کا جواب دے گا۔ بچے بہت خوش ہوئے اور قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ دادا جان نے کہانی شروع کی، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے مسجد اقصی کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا۔ مسجد اقصی وہی ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک عظیم مسجد تعمیر کی تھی۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ایک اور خواہش تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ اللہ کا گھر تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی ایک مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل کی۔ علی نے حیرانی سے پوچھا، دادا جان اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ سارا نے جوش سے کہا، واہ پھر کیا ہوا؟ دادا جان نے مزید بتایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا تو فوراً نماز کے دوران اپنا رخ بدل کر خانہ کعبہ کی طرف ہو گئے۔ ان کے پیچھے صحابہ کرام بھی فوراً اپنا رخ بدل کر نماز پڑھنے لگے۔ وہ مسجد جہاں یہ واقعہ پیش آیا آج بھی مدینہ میں موجود ہے اور اسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ علی نے دلچسپی سے کہا، دادا جان یہ تو بہت خاص مسجد ہوگی ہے نا؟ دادا جان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل بیٹا، یہ مسجد ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے حکم پر عمل کریں، چاہے وہ حکم ہمیں کتنی ہی اچانک کیوں نہ ملے۔ سارا نے سوچتے ہوئے کہا، دادا جان اس کا مطلب ہے کہ خانہ کعبہ ہمارے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور ہمیں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ دادا جان نے سارا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بالکل صحیح، خانہ کعبہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے اور اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم اس کی طرف رخ کر کے اس کی عبادت کریں۔ علی اور سارا دونوں بہت خوش ہوئے اور انہوں نے دل میں یہ بات پختہ کر لی کہ وہ ہمیشہ نماز کے دوران خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کریں گے اور اللہ کے حکم پر عمل کریں گے۔ دادا جان نے آخر میں کہا، یاد رکھو بچوں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں وہی حکم دیتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ان کے حکم کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ بچے دادا جان کی باتوں سے مطمئن ہو گئے اور دل میں خانہ کعبہ کی محبت اور اللہ کے حکم کی اہمیت کو اور بھی زیادہ محسوس کرنے لگے۔